بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ جناب زہرا کی قبر کی زیارت ہو جائے۔ اب چونکہ اللہ نے جناب زہرا کی قبر کو مخفی رکھا ہوا ہے، میں نے یہ جو ختم قرآن کا وظیفہ کیا، یہ جو وظائف انجام دیے ہیں، یہ تو میں نے قبر کی تلاش کے لیے۔ تمہارے لیے لازم ہے کہ کریمہ اہل بیت کا دامن تھام کے رکھو۔ کریمہ اہل بیت کیوں کہا جاتا ہے، مطلب کیا وجہ ہے کریمہ اہل بیت کہنے کی؟ کیا ہوا کریمہ اہل بیت؟ تو میں یہ کہہ دوں کہ امام نے کریمہ اہل بیت کہا یا کسی نے کریمہ اہل بیت کہا تو یہ میرے جملے آ جائیں گے۔ آیت اللہ، ایک بہت بڑے آیت اللہ گزرا ہے، آیت اللہ مرعشی نجفی، غلط تو نہیں ہے، بہت مشہور ہے۔ ان کے والد محترم محمود مرعشی نے صحیح خواب دیکھا، نجف میں ہے، مقیم ہے۔ اب خواب دیکھتے ہیں، اس میں یہ ذکر ہوا ہے۔ اچھا خواب کیسے دیکھتے ہیں؟ ختم قرآن کیا، 40 روز تک عبادت کی ہے، ایک وظیفے پہ عمل کیا۔ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کے زیارت کرنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ سب کچھ کر رہے ہیں کہ جناب زہرا کی قبر کی زیارت ہو جائے۔ 40 روز انہوں نے عبادات الہی انجام دی، 40 روز کا وظیفہ عمل انجام دیا، اور وظیفہ کرنے کے بعد جب 40واں دن گزرا ہے اور سوئے ہیں، یعنی تھوڑا استراحت کی ہے، تو دیکھا خواب میں، اور خواب بھی سچا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک عالم دین کا خواب ہے، مجھ جیسے ناچیز کا خواب تو نہیں ہے جو جھوٹا بھی ہو سکے۔ خیر، آیت اللہ محمود مرعشی کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں 2 اماموں کو دیکھا، ایک امام محمد باقر تھے، ایک امام جعفر صادق تھے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ 2 اماموں کو دیکھا، اور جو ہے کیا نام ہے، مجھے آ کر کہنے لگے، یہ جملہ کہا، علیکا بکریمت اہل البیت، سبحان اللہ، تمہارے لیے لازم ہے کہ کریمہ اہل بیت کا دامن تھام کے رکھو۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ محمود آیت اللہ مرعشی نجفی کے والد محترم محمود مرعشی کو یہ کہا جا رہا ہے تمہارے لیے لازم ہے کہ تم کریمہ اہل بیت کا دامن تھام رکھو۔ تو محمود مرعشی یہ کہتے ہیں، آیت اللہ یہ کہتے ہیں کہ میں سمجھا کہ امام کا فرمان قبر جناب سیدہ کے لیے ہے، جناب سیدہ کے لیے ہے، تو میں نے فوراً کہا کہ میں نے یہ جو ختم قرآن کا وظیفہ کیا، یہ جو وظائف انجام دیے ہیں، یہ تو میں نے قبر کی تلاش کے لیے کیا، مجھے قبر کی زیارت کرنی ہے۔ تو امام نے کہا کہ میں جناب زہرا کی، میرا جو فرمان ہے وہ جناب زہرا ہماری جدہ جناب زہرا کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ اس معصومہ کے بارے میں ہے جو قم میں مدفون ہے۔ یعنی آپ کے اور میرے امام نے کریمہ اہل بیت کا لقب دیا ہے، خواب میں محمود مرعشی کو کہا ہے۔ اچھا اب میری بات، انہوں نے کیوں کہا کہ یہ قبر جناب زہرا کی قبر نہیں ہے؟ اب آ جائیے امام کی بات کو۔ کہا میں تو قبر سیدہ کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں۔ کہا تم جاؤ کم میں جاؤ، کم جو ہے کیا نام ہے، کم والی معصومہ کے دامن کو تھام رکھو، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کسی بنا پر قبر سیدہ کو مخفی رکھا ہوا ہے، کا جناب زہرا کی قبر کو مخفی رکھا ہوا ہے۔ اب چونکہ اللہ نے جناب زہرا کی قبر کو مخفی رکھا ہوا ہے تو اس لیے لازم ہے کہ جناب معصومہ کم کی طرف جائے۔ اچھا اب امام کا فرمان کیا ہے؟ آیت اللہ کہتے ہیں کہ امام نے آگے بڑھ کے، یعنی اس بات کے بعد اور آگے بڑھ کے کہا کہ اگر کسی کو اشتیاق ہے نا جناب زہرا کی قبر کی زیارت کرنے کا، کوئی چاہتا ہے نا کہ قبر زہرا کی زیارت کرے، تو اب جملہ سنیے گا۔ امام یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے قبر زہرا کو مخفی رکھا ہے، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر یعنی جائے سکون جو ہے وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے جناب معصومہ کم کا جائے سکون ہے۔ اس کے بعد بھی امام نہیں رکے اور آگے بڑھ کے کہتے ہیں کہ اگر پروردگار عالم قبر زہرا کو آیا کرتا تو لازمی سی بات ہے کہ قبر سیدہ کا ایک جاہ و جلال ہوتا، ایک شان و عظمت ہوتی، ایک شان و شوکت ہوتی، تو جو شان و شوکت زہرا کی قبر کی ہوتی وہی شان و شوکت معصومہ کو ان کی قبر کی ہے۔ یعنی ہم نتیجے پر آ جاؤں کہ جسے بھی اشتیاق ہے فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کی زیارت کرے، وہ جائے کم اور جناب معصومہ کم کی زیارت کرے۔